السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کے جزاء الاعمال کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں قیامت کے دن زکوٰۃ نہ دینے کی سزا، ایگریمنٹ توڑنے کی سزا قیامت کے دن، چوری اور خیانت کی سزا، ان سب سزاؤں کی صورت مثالی۔ جیسا کہ سبق نمبر 11 میں اور اسی طریقے سے 12 میں بیان کیا گیا کہ انسان جو کچھ بھی گناہ کرتا ہے اس کی سزا تو اسے دنیا میں ملتی ہی ملتی ہے، لیکن گناہ کا ایک مضبوط تعلق آخرت سے ہے کہ یہاں گناہ کیا اور یہیں سزا مل گئی اور معاملہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آخرت میں بھی اسے اپنے کرتوت اور اپنے گناہوں کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اسی سلسلے میں بتانے کے لیے کچھ سزاؤں کو ذکر کیا گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، جس میں بتایا گیا کہ انسان جیسا گناہ کرتا ہے اس کی سزا ویسے ہی ملتی ہے، تو اس کی صورت مثالی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے بتایا گیا زنا ہے تو زنا کا سزا کیا ہوگی، جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے، تو سب چیزوں کی صورت مثالی بیان کی گئی۔ جھوٹ بولنے والے کو پتھر مارا جائے گا جس سے اس کا جبڑا جائے گا، یعنی جیسا گناہ ویسی سزا۔ تو اسی کی کڑی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے آج کے درس میں کہ زکوٰۃ نہ دینا ایک گناہ ہے، اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو آخرت میں جو سزا ملنے والی ہے وہ کیسی ہوگی۔ اسی طریقے سے معاہدہ ایگریمنٹ کر کے کوئی اگر توڑتا ہے تو اس کی سزا آخرت میں کیسی ہوگی۔ چوری اور خیانت کرتا ہے تو اس کی سزا آخرت میں تو ہوگی ہی، لیکن کیسی ہوگی، ان سب چیزوں کو بیان کیا جائے گا آج کے سبق میں۔ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ جزاء الاعمال 5 ابواب میں مشتمل ہے۔ تو پہلا باب کے گناہ کا دنیاوی نقصان اور طاعت و عبادت کے دنیاوی فائدے دوسرے باب میں ان کا بیان ہو چکا ہے، اور یہ تیسرا بیان گناہ اور سزا کا آخرت میں قوی تعلق چل رہا ہے، یہ بھی قریب الختم ہے۔ اس کے بعد طاعت کو جزائے آخرت میں کیا دخل ہے، نیکی اور آخرت کے بدلے کا آپس میں مضبوط تعلق کو بیان کیا جائے گا، اور بعض مخصوص اعمال حسنہ و سیئہ جن کے کرنے اور نہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اسے بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قیامت کے دن زکوٰۃ نہ دینے کی سزا کیا ہے۔ تو جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ سانپ کی شکل بن کر اس کے گلے میں بطور طوق ڈالا جائے گا زکوٰۃ نہ دینے والے کے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں ہے کوئی شخص جو نہ دیتا ہو زکوٰۃ اپنے مال کی مگر یہ کہ ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گلے میں ایک اژدہا۔ پھر آپ نے اس کی تائید کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے کچھ عطا فرمایا ہے، جو کچھ مال ہے یہ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں، وہ نہ خیال کریں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے حق میں نہایت ہی برا ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل کیا ہے قیامت کے دن ان کو اسی کا طوق پہنایا جائے گا، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث ہے، اور تو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ انسان جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا وہ سانپ کی صورت اختیار کر کے وہ انسان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس میں بتا دیا گیا کہ مال کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، لو وہی مال تمہارے لیے عذاب اور اس کی شکل بنا کر کے، جس مال سے تمہیں اتنی محبت تھی اسی مال کو اژدہے کی شکل دے کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایگریمنٹ توڑنے کی سزا قیامت کے دن، بدعہدی، کوئی کسی سے معاہدہ کرتا ہے، ایگریمنٹ کرتا ہے، اس کے بعد اسے توڑ دیتا ہے، تو قیامت کے روز اس کی کیا سزا ہوگی۔ تو بتایا بدعہدی بشکل
جھنڈے کے متمثل ہو کر قیامت کے دن موجب رسوائی ہوگی، یعنی اگر ہم نے کسی سے وعدہ کر کے توڑ دیا ہے تو یہ ہمارا عمل ایک جھنڈے کی شکل لے لے گا، اور اس کے بعد وہ قیامت کے دن ہم مطلب بد عہد، یعنی عہد کر کے توڑنے والے کے پشت میں اسے گاڑ دیا جائے گا۔ عمرو بن حمق سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو شخص پناہ دے کسی شخص کو اس کی جان پر، پھر اس کو قتل کر دیا جاوے گا اس کو جھنڈا اس کے پشت پر گاڑ کر، اور پکارا جائے گا ہذہ غدرۃ فلانین، یہ فلاں شخص کی بدعہدی ہے۔ اسی کی روایت کو دیکھیے، عن رفاعة بن شداد القطبانی قال لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده، کہ رفاع بن شداد القطبانی مروی ہے کہ کہا کہ اگر یہ ایک بات نہ ہوتی جو میں نے عمرو بن حمق خزاعی سے سنی ہے تو میں مختار کے سر اور جسم کے درمیان چلتا، یعنی اسے قتل کر دیتا، کہ میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امن رجلا على دمه فقتله فانه يحمل لواء غدر يوم القیامہ۔ ابن ماجہ یہ روایت ہے۔ اسی کو کہا کہ رفاع بن شداد قطبانی کہتے ہیں کہ اگر وہ حدیث نہ ہوتی جو میں نے عمرو بن حمق خزاعی سے سنی ہے تو میں مختار ثقفی کے سر اور جسم کے درمیان چلتا۔ میں نے عمرو بن حمق خزاعی کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو جان کی امان دی پھر اس کو قتل کر دیا تو قیامت کے دن دغابازی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوگا۔ تو کسی سے معاہدہ کر کے توڑنا، ایگریمنٹ کر کے ختم کر دینا، یہ ہمارا یہ عمل اور یہ ہمارا گناہ، یعنی جو شخص بھی یہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کل قیامت کے دن ایک جھنڈے کی صورت لے لے گا، اور پھر اس گناہ کرنے والے شخص کے پیٹھ اور پشت کے درمیان یعنی پچھلے حصے میں، پشت پر اور پچھلے حصے میں اسے کیا کر دیا جائے گا، گاڑ دیا جائے گا، لگا دیا جائے گا، اور پھر پکارا جائے گا کہ ہذہ غدرۃ فلانین کی، یہ جو علامت ہے، یہ جو دکھ رہی ہے، جو جھنڈا لگا ہوا ہے، یہ فلاں شخص سے اس نے جو بدعہدی کی تھی، فلاں شخص سے جو اس نے وعدہ خلافی کی تھی، یہ اس کی سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک گناہ ہے چوری اور خیانت۔ تو چوری اور خیانت کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی، اور اس کی صورت مثالی کیا ہوگی اس حدیث کی روشنی میں ہم جانیں گے۔ عن ابی ہریرہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأنبال والثياب والمتاع فأهدى رجل من بني طبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عاير فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار اور شراکان من نار، صحیح بخاری۔ تو اس طویل حدیث میں چوری اور خیانت کی سزا بیان کی گئی ہے کہ چوری اور خیانت جس چیز میں کی ہوگی وہی اعلی تعذیب ہو جائے گی، یعنی جو کام جس چیز کو چرایا ہوگا، جس چیز کی خیانت کی ہوگی، اسی چیز کو قیامت کے دن اس کے لیے عذاب بنا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے غلام ہدیہ میں بھیجا، اس کا نام مدعم تھا۔ مدعم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اسباب اتار رہا تھا کہ دفعتاً اچانک اس کے ایک تیر آ کر لگا جس کا مارنے والا معلوم نہ ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ بہشت اس کو مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا ہرگز ایسا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ وہ جو کمبلی اس نے یوم خیبر میں لے لی تھی، تقسیم نہ ہونے پائی تھی، وہ آگ بن کر اس پر مشتعل ہو رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز اس نے خیانت کی، جو کمبلی اس نے خیانت کی تھی، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی صورت مثالی دے دی گئی تھی کہ قیامت کے دن اسی کو آگ بنا کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ جب لوگوں نے یہ مضمون سنا، ایک شخص جوتے کا ایک یا دو تسمے واپس کرنے کو لایا۔ آپ نے فرمایا اب کیا ہوتا ہے؟ ایک تسمہ یا دو تسمہ تو آگ کا ہے۔ تو خیانت یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو خیانت سے اور اس طریقے کی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ جو اموال امت کے ہیں، جو اوقاف کے ہیں، اس میں اس کی امانت داری، اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور خیانت سے بچائے۔ اس لیے خیانت کی سزا بہت سخت ہے۔ خیانت کی سزا اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلے سبق میں غیبت کی سزا اور اخلاق ذمیمہ وغیرہ کی صورتیں مثالی اور سزاؤں کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔